نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. نہایت واجب الاحترام محترم دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک کے کائنات نے، اس خالق کے کائنات نے ایک دفعہ پھر ہمیں اپنی زندگی کے اندر آج کا یہ مبارک دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد خالق کائنات کے لائق کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے تھوڑا سا حصہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق کچھ گفتگو کروں گا۔ دعا کروں کہ رب کائنات کلمہ حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلامی قدر، رب کائنات نے اپنی رائے پر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کا ترجمہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا خبردار، دلوں کا سکون میرے ذکر کے اندر ہے۔ یعنی رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو حکم دے رہا ہے کہ دنیا والوں، اگر
دل کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، حقیقی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا میرا ذکر کرو۔ حقیقی سکون، دلی سکون فرمایا میرے ذکر کے اندر ہے۔ گرامی قدر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رب کائنات نے رام تقین کے ساتھ ارشاد فرمایا، یعنی جس طرح ہم اپنے گھر کے اندر اگر باپ نے اپنے بچے کو کوئی بات سمجھانی ہو، ایک سادہ سے مثال کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ مسئلہ اچھے طریقے کے ساتھ ذہن میں بیٹھ جائے۔ مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر باپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کوئی بات سمجھانی ہے تو باپ اپنے بیٹے کو فرماتا ہے، بیٹا تمہیں فلاں کام نہیں کرنا۔ اب بیٹا چھوٹا ہے، اس کی عقل کم ہے، اس کا تجربہ بھی باپ کی نسبت کم ہے، باپ کا تجربہ بھی زیادہ ہے، باپ کی عقل بھی بیٹے کی نسبت زیادہ ہے، اور باپ بیٹے کے فائدے کے لیے اس کو بات سمجھا رہا ہے کہ بیٹا تو نے فلاں کام نہیں کرنا، مگر اس کے باوجود کچھ ضدی گھروں کے اندر بچے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، باپ کے سمجھانے کے باوجود بھی بیٹا وہ کام کرتا ہے جس سے باپ منع کر رہا ہے، اور اگر باپ کو پتہ چلتا ہے تو باپ کو پھر غصہ بھی آتا ہے، باپ پھر اس کو پیار کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ الغرض 2-3 مرتبہ سمجھانے کے بعد اگر اولاد پھر بھی کہنا نہیں مانتی، بیٹا پھر بھی کہنا نہیں مانتا، تو پھر باپ سختی کے ساتھ پیش آتا ہے اور کہتا ہے خبردار کہ اب تو نے یہ کام کیا میں تجھے سزا دوں گا۔ باپ سختی کے ساتھ منع کرتا ہے اولاد کے فائدے کے لیے، اور جب پھر بیٹا یہ دیکھتا ہے کہ باپ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اگر اب بھی میں یہ کام کروں گا تو پھر مجھے سزا ملے گی، مجھے پھر اس کی بدلے میں سزا ملے گی اور مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح رب کائنات نے پہلے عام سادہ انداز کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، فرمایا تم میرا ذکر کرو اور میرا ذکر تم کرو گے اور اس کے بدلے میں میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا اور تم میرا شکر ادا کرو، بلکہ ولا تکفرون اور ناشکری نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ، خبردار بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا جو سکون ہے وہ خدا کے ذکر کے اندر ہے۔ یعنی اگر بندہ مومن حقیقی سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خدا کا ذکر کیا کرے، اس کے علاوہ کسی چیز کے اندر بھی حقیقی سکون نہیں ہے، کیونکہ آج کے اس انسان کا یہ ذہن ہے، ہر انسان کی یہ تمنا اور کوشش اور اس کی خواہش ہے کہ اس کے دل کو سکون مل جائے، اس کی زندگی اچھے طریقے کے ساتھ بسر ہو جائے، اور اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آج کے انسان کی مختلف تمنا ہے، مختلف اس کے ذہن کے زاویے ہیں۔ کوئی کہتا ہے، کسی کی خواہش یہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہے اس کو حقیقی سکون ہے، یعنی دولت کے ساتھ وہ گھروں کے اندر طرح طرح کی ہماری سہولتیں جو ہیں آرام کے لیے اچھا اور نرم بستر لا سکتا ہے، دولت کے ساتھ وہ گھر کے اندر اے سی کا انتظام کر سکتا ہے، اور بہت سے ایسے معاملات ہمارے گھروں کے اندر جو موجودہ دور کے اندر ہیں، ہم سب اس سے اچھے طریقے کے ساتھ واقف ہیں، مگر حقیقت کے اندر دولت کے زور پر دولت خرچ کر کر انسان سکون حاصل کرنے کی کوشش تو کرتا ہے، مگر وہ حقیقی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ حقیقی سکون اس کے دل کو میسر نہیں ہو سکتا جب تک وہ خدا کا ذکر نہ کرے گا۔
اگر وہ خدا کا ذکر کرے گا اس کے دل کو جو سکون ملے گا وہ سکون کسی دولت کا محتاج نہیں، دولت کے ساتھ نہیں خریدا جا سکتا۔ اور اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مختلف لوگوں کے ذہن ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ کہتا ہے کہ میں سکون میں ہوں، جس کے پاس کوئی عہدہ ہے وہ اپنے عہدے کے زور پر کہتا ہے کہ میں سکون میں ہوں۔ الغرض یہ انسان کے اپنے دل کے پیمانے ہیں، اس کے اپنے دل کے زاویے ہیں۔ حقیقی اور کامیابی جو بات ہے وہ یہ ہے جو رب کا قرآن قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو ارشاد فرما رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، اگر دلوں کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو رب کائنات کا قرآن فرما رہا ہے کہ خدا کا ذکر کرو۔ گرامی قدر، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل کیا چیز ہے؟ انسان کے وجود کے اندر اور بھی بہت سے آلات ہیں، بہت سی رب کائنات نے انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں، اور رب کائنات نے انسان کو آنکھیں عطا کی ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے، سننے کے لیے کان عطا کی ہے، سننے کے لیے ناک عطا کیا ہے، کام کرنے کے لیے ہاتھ عطا کیے ہیں، چلنے کے لیے ٹانگیں عطا کی ہیں۔ انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے، ان کے بغیر انسان نامکمل ہے، انسان مکمل نہیں ہے۔ الغرض ساری چیزیں ایک سائڈ پر، صرف انسان کے دل کا ذکر کیوں کیا گیا ہے کہ اگر انسان دل سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو خدا کا ذکر کرے۔ ساری چیزیں انسان کی ایک سائڈ پہ، صرف دل کو کیوں بیان کیا گیا ہے، دل کا ذکر کیوں کیا گیا ہے، اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ الغرض اگر کسی انسان کا کسی وجہ سے ایک ہاتھ ضائع ہو جائے تو ممکن ہے کہ اس کو زندگی مل جائے، وہ چل پھر سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کی ایک ٹانگ ضائع ہو جائے ممکن ہے کہ اس کی زندگی بچ جائے اور وہ چل پھر سکتا ہے ایک ٹانگ کے ساتھ اور ایک لاٹھی کا سہارا لے کر۔ اگر انسان کی ایک آنکھ چلی جائے تو ممکن ہے رب کائنات اس کو زندگی عطا کر دے اور وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے کسی کے سہارے کے ساتھ۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کسی کی دونوں ٹانگیں سلامت نہیں ہیں، رب کائنات نے اس کو جس انداز کے اندر رکھا ہے وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ کسی کا ایک ہاتھ سلامت نہیں ہے مگر وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، کسی کی آنکھوں کی روشنی سلامت نہیں ہے مگر وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور کسی کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے مگر وہ پھر بھی اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، اور کسی کے پاس سننے کی یہ طاقت نہیں ہے مگر پھر بھی وہ اپنی اولاد کے سہارے، اپنے اہل و عیال کے سہارے، یعنی کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ الغرض دل کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دل جو انسان کے اندر چھوٹا سا خون کا لوتھڑا ہے، جس کے بغیر انسان کا وجود ناکارہ ہے، یعنی اگر یہ دل حرکت کرنا بند کر دے تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ انسان کی زندگی چل جائے۔ اگر یہ دل اپنا کام کرنا چھوڑ دے، ختم کر دے، ساکت ہو جائے، انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ آنکھیں سلامت بھی ہو تو انسان ختم ہو جاتا ہے اگر دل کام نہ کرے۔ الغرض انسان کے پورے جسم کا جو وجود ہے وہ دل ہے۔ اگر انسان کا دل پاک ہے تو انسان کا وجود پاک ہے، اگر انسان کا دل ناپاک ہے تو انسان کا پورے کا پورا وجود ہی ناپاک ہے۔ اور یہ دل ایسی چیز ہے جس کے ساتھ انسان کا پورا وجود کام کر رہا ہے۔ دل کے ساتھ انسان کے اندر مختلف اعضاء و خون کی مقدار جس طرح رب کائنات کا نظام ہے، دل اپنا کام کر رہا ہے، دل حرکت کر رہا ہے تو انسان کا سانس چل رہا ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا
انسان کے دل جسم کے اندر دل نہ ہو، انسان زندگی گزار رہا ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ الغرض انسان کے پورے وجود کا جو مرکز ہے وہ انسان کا دل ہے۔ اس لیے رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دل کا ذکر کیا ہے کہ اگر انسان حقیقی سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، دل سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ خدا کا ذکر کرے، اور جب بندہ خدا کا ذکر کرے گا اس کو حقیقی سکون ملے گا، دل سکون ملے گا، اور ایسا سکون ملے گا جو انسان کو دنیا کی نہ کوئی طاقت دے سکتی ہے، اور نہ کوئی دنیا کی کوئی دولت، اور نہ ہی دنیا کا کوئی عہدہ۔ وہ سکون، حقیقی سکون جو ذکر کرنے سے ملتا ہے، وہ بندے کو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی سوائے خدا کا ذکر۔ تو الغرض پتہ چل گیا کہ انسان کے وجود کا دار و مدار ایک دل کے اوپر ہے، اور اگر انسان خدا کا ذکر کرے گا تو دل سکون پائے گا، اور جب دل کو سکون ہوگا تو انسان کے پورے وجود کو سکون میسر ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دل چیز کیا ہے جس ایک چھوٹے سے خون کے لوٹھے کے اوپر انسان کا پورے کا پورا وجود قائم ہے؟ جب انسان کے دل کو سکون ہے تو اس کے پورے وجود کو سکون ہے۔ یہ دل چیز کیا ہے؟ غلامی قدر رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کا ذکر بیان کیا ہے کہ یہ نفس انسان کا جو اپنے اندر ہے، بندے کے وجود کے اندر، جس کو دل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور نفس کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اب یہ چیز کیا ہے کہ جب اس چھوٹے سے خون کے لوٹھے کو سکون ملتا ہے تو پورے جسم کو سکون ملتا ہے۔ یہ چھوٹا سا لوٹھا جس کو ہم دل کہتے ہیں، جس کو ہم انسان کے اندر کا اپنا نفس کہتے ہیں، یہ چیز کیا ہے؟ رب کائنات کا قرآن اس کی 3 قسمیں بیان کرتا ہے، یعنی دل کی 3 قسمیں ہیں، انسان کے نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے نفس امارہ، اور ایک قسم ہے نفس لوامہ، اور ایک قسم ہے نفس مطمئنہ۔ یعنی انسان کے دل کی 3 اقسام رب کائنات کے قرآن نے بیان کی ہیں، اور ہر انسان کے دل ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ سوچ، نظریہ، عقل، کام کرنے کی حرکت و نقل، بولنے کا انداز، ہر انسان کا ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اگر ایک گھر کے اندر ایک باپ ہے اور اس کے 4 بیٹے ہیں تو چاروں کی عقل ایک دوسرے سے مختلف ہے، چاروں کی گفتگو کرنے کا طریقہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، چاروں کی نقل و حرکت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ تو ایک گھر کی 4 دیواری کی بات ہو رہی ہے، اور جہاں پر ایک پورے معاشرے کا زاویہ کیا جائے، موازنہ کیا جائے، تو پھر ہر انسان، ہر فرد کی سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہے، دل ایک دوسرے سے مختلف ہے، مگر رب کائنات کا قرآن انسان کے دل کی 3 قسمیں بیان کر رہا ہے۔ اب ہر انسان نے دیکھنا ہے کہ میرا نفس، میرا دل قرآن کے بتائے ہوئے کس زاویے کے اوپر ہے، اور مجھے کس زاویے کے اوپر ہونا چاہیے تھا۔ سب سے پہلی قسم قرآن پاک بیان کرتا ہے نفس کی، نفس امارہ ہے، یعنی ایسا دل بندے کا جو ہر وقت اس کو بے حیائی کے کاموں کی طرف لگائے رکھتا ہے، یعنی خدا کا ذکر کرنے کی طرف اس کا ذہن ہی نہیں جاتا۔ نفس امارہ قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے، اس کی پہلی قسم نفس امارہ ہے انسان کے دل کی، جو ایسا نفس جو ہر وقت ہی بندے کو بے حیائی کرنے کا، برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایسے نفس کو قرآن نفس امارہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔
اور بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر، بلکہ معاشرہ تو ایک دور کی بات ہے، ہمارے گھروں کے اندر ساری رات ٹی وی چلتا ہے، کیبل چلتی ہے، بے حیائی کے چینل چلتے ہیں، ہم خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اور چھوٹے جو نابالغ بچے ہیں ان کو بھی بٹھا کر بڑے شوق اور تکبر کے ساتھ بے حیائی کے سامنے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا نفس ہمیں ذرا بھی ملامت نہیں کرتا کہ پاس پہ جوان بیٹی بیٹھی ہے، یا تو کیا دیکھ رہا ہے، یا تو نے قبر میں جانا ہے، یا تو نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اور آدھی رات گزر چکی ہے، رب کائنات نے رات سکون کے لیے بنائی ہے، سکون کر لے، مگر نفس اس قدر گر چکا ہے کہ وہ ہمیں ملامت ہی نہیں کرتا، ساری رات گزر جائے گی، انسان موج مستی کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہے، اور جیسے ہی آخری رات کا وقت آئے گا، یعنی تہجد کا ٹائم آئے گا، جس وقت اللہ کے نیک بندے رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، جس وقت رب کی رحمت یہ صدا بلند کر رہی ہوتی ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کیا جائے، جب وہ ٹائم آتا ہے تو وہی نفس جو نفس امارہ ہے، جو ساری رات اس بندہ مومن کو نیند کا غلبہ نہیں آتا، وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، جیسے ہی وہ رحمت کی گھڑی آتی ہے اس کے اوپر سستی چھا جاتی ہے، سستی، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ نفس بھی اس کو حکم دیتا ہے بس کر اب سو جا، اور وہی بولا والا انسان اپنے نفس کی پیروی کرتا ہوا، اپنے نفس کا حکم مانتا ہوا، نفس امارہ ہے نا اس کے وجود کے اندر، اس کی پیروی کرتا ہوا وہ اب اس وقت بستر کے اوپر نیند کے مزے لینے کے لیے سو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تہجد کا ٹائم بھی نکل جاتا ہے، اور نماز فجر جو بندہ مومن کے اوپر فرض ہے وہ بھی قضا ہو جاتی ہے، انسان وہ بھی ادا کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، اور اس کے دل جو ہے، نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اکثر ایسے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر دیکھنے میں ہمیں ملتے ہیں، وہ انسان نفس امارہ اس قوم کے وجود کے اندر ہے، اور دوسری قسم نفس کی یعنی دل کی جو بیان کی گئی ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، وہ دوسری قسم ہے نفس لوامہ، یعنی انسان تو ویسے تو انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور غلطی ہو کر اس کے اوپر توبہ کر لینا یہ انسانیت ہے، اور غلطی ہو کر اس کے اوپر ڈٹ جانا یہ شیطانیت ہے، یہ غلطی نہیں، یہ انسانیت نہیں، یہ شیطانیت ہے، غلطی کر کے اس کے اوپر قائم ہو جانا، ڈٹ جانا، ماننا نہیں، اور اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے اپنے رستے کے اندر جتنے لوگ بھی آتے ہیں ان سب کو ہٹا دینا، اور صرف اپنی انا قائم رکھنے کے لیے جو سچے لوگ ہیں ان کو بھی جھوٹا قرار دے دینا، طاقت کی بنا پر، دولت کی بنا پر، عہدے کی بنا پر، یہ انسانیت نہیں، یہ شیطانیت ہے۔ انسان وہ ہے جس سے غلطی ہو جائے اور وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر دے، وہ انسان ہے، اور جو غلطی کر کے اس کے اوپر ڈٹ جائے، اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ انسان نہیں، وہ انسان کے روپ کے اندر شیطان ہے۔ تو عرض کر رہا تھا دوسری قسم جو ہے نفس کی، وہ نفس لوامہ ہے، یعنی ایسا نفس جو انسان کو نیکی کرنے کا حکم تو دیتا ہے، یعنی بندے کا دل تو کرتا ہے کہ وہ نماز پڑھے، اور وہ نماز پڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، نماز ادا بھی کرتا ہے، مگر کسی وقت سستی کی وجہ پر یعنی کسی معاملات کی وجہ سے اس کی نماز ادا نہیں ہوتی، یا کوئی بھی نیک عمل اس کا وہ کر نہیں پاتا، اس کو ادا نہیں کر پاتا، اور اس کے ٹائم گزر جانے کے بعد وہی نفس اس بندے کو شرمندگی کا اظہار دلاتا ہے کہ تو نے فلاں کام جو نیکی تھی تو نے کرنی چاہیے تھی، تو نے کی نہیں ہے، یعنی ایسا بندے کے وجود کے اندر دل ہوتا ہے جو بندے کو کہتا ہے کہ تو نماز پڑھ، اور وہ نماز پڑھتا ہے، اور پھر کبھی کبھی
انجانے کے طور پر یا کسی مصروفیت کی بنا پر اس کی نماز ادا نہیں ہوتی، وقت گزر جاتا ہے اور وہ پھر بندے کا دل بندے کو یہ ملامت کرتا ہے، اندر ہی اندر سے اس کے دل کے اندر یہ نفس صدا بلند کرتا ہے کہ تو نے فلاں نماز پڑھنی تھی، پہلے تو پڑھتا تھا اب تو نے نہیں پڑھی۔ وہ پھر بندے کے دل کے اندر وہ نفس اس کے یہ صدا بلند کرتا ہے اور اس کو جو نماز ادا نہیں اس نے کی ہوتی اس کو شرمندگی ہوتی ہے اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ اب میں اگلی نماز ضرور پڑھوں گا اور آئندہ نماز پڑھنے کی کوشش کروں گا، اور وہ رب کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہے۔ یہ نفس کی دوسری قسم ہے نفس لوامہ، اور جو نفس کی تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ، یعنی بندے کے وجود کے اندر ایسا نفس، ایسا دل جو ہر وقت بندے کو نیکی کے کاموں کی طرف حکم دیتا ہے۔ برائی کرنا تو کیا، اس کا برائی کی طرف ارادہ کیا ذہن بھی نہیں جاتا، ہر وقت اس کا دل یہی چاہتا ہے کہ وہ نیک کام کرتا رہے، وہ اچھے کام کرتا رہے، وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہے۔ برے کام کرنے کی طرف اس کا ذہن، اس کا دل، اس کو خیال بھی نہیں جاتا کہ وہ برا کام کر لے۔ ایسا نفس، اس نفس کو قرآن نفس مطمئنہ کے الفاظ کے ساتھ یاد کرتا ہے، یعنی انسان کے وجود کے اندر جو یہ دل ہے، جس دل کے اوپر انسان کا پورا وجود قائم ہے، یعنی اگر یہ دل حرکت کرنا بند کر دے، اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ انسان کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں کوئی بھی ضائع ہو جائے تو انسان کی اگر زندگی ہو تو وہ انسان اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، مگر جیسے ہی انسان کا دل حرکت کرنا بند کر دیتا ہے، انسان کا دل کام کرنا ختم کر دیتا ہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی پورے جسم کا جو نظام چل رہا ہے وہ ایک خون کے لوتھڑے جس کو دل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، نفس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور اگر یہ دل پاک ہے تو انسان کا پورا وجود پاک ہے، اگر یہ دل ناپاک ہے تو انسان کا پورا وجود ناپاک ہے، چاہے وہ اپنے جسم کے اوپر، اپنے لباس کے اوپر جتنی مرضی خوشبوئیں لگا لے، یہ دل ناپاک ہے تو انسان کا وجود ناپاک ہے۔ اگر انسان کا دل پاک ہے تو اس نے لباس اعلیٰ نہیں پہنا، اگر کم مقدار کا پہنا ہوا ہے تو اس کا دل پاک ہے تو اس کی عبادت بھی قبول ہے، اس کا وہ گھٹیا لباس بھی گزارا کر سکتا ہے۔ الغرض ہر انسان کو چاہیے کہ جو اس کے وجود کے اندر دل ہے وہ کس زاویے کے اوپر ہے۔ اگر ہمارا نفس امارہ کے درجے کے اوپر فائز ہے، یا نفس لوامہ کے درجے کے اوپر فائز ہے، یا نفس مطمئنہ کے درجے کے اوپر فائز ہے، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہمارا دل نفس امارہ کے درجے کے اوپر فائز ہے تو ہم دن رات ایک کر کے اپنے دل کو نفس لوامہ کے درجے کے اوپر فائز کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہمارا دل نفس لوامہ کے درجے کے اوپر فائز ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دل نفس مطمئنہ کے درجے کے اوپر فائز ہو جائے۔ اور اسی لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرا ذکر کیا کرو۔ یعنی جب بندہ مومن خدا کا ذکر کرتا ہے تو وہ خود بخود برے کاموں سے بچ جاتا ہے، اس کا نفس اس کو اچھائی کی طرف لے کر آتا ہے، اور انسان کو حقیقی سکون بھی ملتا ہے جو دنیا کی دولت کے ساتھ، دنیا کی طاقت کے ساتھ، دنیا کے عہدے کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ اور آج رب کائنات نے ہمیں عقل دی ہے، سوچنے کی قوت عطا کی ہے، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل کی عدالت خود لگائے اور خود اپنے دل سے پوچھے کہ تو کس درجے کے اوپر فائز ہے اور مجھے کیسی زندگی گزارنے کی طرف تو مجھے مائل کر رہا ہے۔
الغرض کہ اس سے پہلے کل نفس ذائقۃ الموت کا بلاوا آ جائے